بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب میرے پرانے دوست ہیں۔ میں انہیں 1995 سے جانتا ہوں اور میرے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز بھی ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ وکیل ہے۔ میں اسے 10-15 برس سے جانتا ہوں۔ حافظ صاحب دیندار اور مذہبی انسان ہیں۔ ہر حال میں وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اور روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلے اتوار کو لاہور میں وہ خوفناک واقعہ پیش آیا جو اس وقت دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے، اور لوگ وحشت سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی راولپنڈی سے وزٹ کے لیے لاہور گئے اور بدقسمتی سے شاپنگ کے لیے اچھرا کی مارکیٹ چلے گئے۔ خاتون نے سعودی ڈریس ڈیزائنر شالق ریاض کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یہ برانڈ عربی حروف تہجی کے کرتے بناتا ہے اور یہ خواتین میں بہت مشہور ہیں۔ پاکستانی ڈریس ڈیزائنر نے بھی اب انہی کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی مختلف دکانوں سے ہوتے ہوئے بازار کے درمیان پہنچے تو وہ دو باریش انسان آئے اور ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں مسلح تھے۔ دونوں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، تم لوگ قادیانی ہو اور تم نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ میاں بیوی پریشان ہو گئے اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوان وکیل نے پوچھا، آپ ہم پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ باریش نوجوانوں نے ان کو جواب دیا، تمہاری بیوی نے قرآنی آیات کا کرتا پہن رکھا ہے۔ نوجوان وکیل نے پوچھا، کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ باریش نوجوان نے چلا کر جواب دیا، قرآن کس مسلمان کو پڑھنا نہیں آتا؟ اسی دوران خاتون نے انہیں بتانا شروع کر دیا، یہ صرف حروف تہجی ہیں اور ان کے درمیان حلوہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آیات یا قرآنی الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن وہ دونوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دوران نوجوانوں کی آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں اور ان کو دیکھ کر لوگ جمع ہونے لگے۔ دونوں نوجوانوں کا کہنا تھا، تم یہ کرتا فوراً اتار دو۔ خاتون کا جواب تھا، میں بازار کے درمیان اتنے لوگوں میں یہ کیسے اتار سکتی ہوں؟ باریش نوجوان نے اس دوران پستول نکالا اور دونوں پر تان لیا۔ ہجوم نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگ دونوں کو مارنے اور جلانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بازار میں یہ خبر پھیل گئی، دو گستاخ رسول پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ لوگ سزا میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ نوجوان وکیل نے پولیس کو فون کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کوشش کے بعد پولیس سے 15 پر رابطہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او اہلکاروں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ ہجوم نے جوڑے کو گھیر رکھا تھا اور وہ دونوں خوف زدہ تھے۔ ایس ایچ او کو شروع میں محسوس ہوا خاتون کا قصور ہے اور یہ واقعی گستاخی کی مرتکب ہوئی ہے، لہٰذا وہ ان دونوں پر چڑھ دوڑا۔ باریش نوجوان پولیس کی آمد سے قبل نوجوان وکیل کو مکہ بھی مار چکا تھا اور وہ زخمی تھا۔ پولیس بہرحال دونوں کو دھکیل کر قریبی کیفے میں لے گئی۔ اسی دوران ایک مقامی عالم دین وہاں پہنچ گئے۔ وکیل اور ان کی بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران خاتون کے منہ سے نکل گیا، یہ قرآن نہیں ہے، عربی کیلی گرافی ہے۔ بس عربی کیلی گرافی سننے کی دیر تھی۔ عالم دین نے جوڑے کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ہجوم کی شدت اور نفرت میں اضافہ ہو گیا اور لوگ چھریاں، چاقو لے کر پہنچ گئے اور یہ ان دونوں کو گولی مارنے اور جلانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایس ایچ او نے ہجوم کو بتایا، اگر ان لوگوں نے واقعی جان بوجھ کر یہ گستاخی کی ہے تو میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا اور آپ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، لیکن اگر انہوں نے غلطی سے یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ہجوم قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان وکیل اس دوران اپنے والد اور دوست احباب کو فون کرتا رہا، جبکہ ہجوم اور پولیس اس سے فون چھیننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نوجوان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی، اس نے ہاتھ سے فون نہیں نکلنے دیا۔ اسی دوران
ASP شہربانو نقوی اپنی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئیں۔ ہجوم کی وجہ سے راستے بند تھے، لہٰذا پولیس کو گاڑیاں دور کھڑی کر کے پیدل موقع پر پہنچنا پڑا۔ وہاں صورتحال یہ تھی، خاتون کونے میں دبکی بیٹھی تھی، جبکہ نوجوان وکیل کو ہجوم نے گھیر رکھا تھا اور SHO اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور باہر 300-400 مشتعل لوگ تھے اور وہ انہیں مار دینے اور زندہ جلا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شہربانو نقوی کو ہجوم ٹھنڈا کرنے میں بہت وقت لگ گیا، جبکہ بعد میں فیصلہ ہوا پولیس دونوں کو تھانے لے جاتی ہے، اعتراض کرنے والے لوگ بھی ساتھ جائیں گے اور فیصلہ تھانے میں ہوگا۔ اگر یہ گستاخ نکلے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر یہ غلط فہمی نکلی تو یہ معافی مانگیں گے۔ اس کے بعد شہربانو نقوی نے خاتون کو برقع پہنایا، اس کے سر پر چادر دی، خاتون کو کھینچ کر ہجوم کے درمیان سے نکالا، گاڑی میں بٹھایا اور اسے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ خاتون کو کینٹ نارتھ اسٹیشن لے جایا گیا، جبکہ نوجوان وکیل اور مذہبی جماعت کے ارکان تھانہ گارڈن ٹاؤن لے جائے گئے۔ مذہبی جماعت کے لوگوں کا اصرار تھا آپ ان دونوں کے خلاف توہین مذہب، توہین قرآن اور گستاخی رسول کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کریں، جبکہ نوجوان وکیل بار بار پوچھ رہا تھا، ہم نے گستاخی کب اور کیسے کی؟ مذہبی جماعت کے لوگوں کا کہنا تھا، جن حروف تہجی میں قرآن لکھا گیا وہ بھی مقدس ہیں اور کسی شخص کو ان حروف تہجی کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی دوران نوجوان وکیل کو اپنے والد اپنے مختلف دوستوں کے فون کرتے رہے، وہ بھی تھانے میں جمع ہوتے رہے۔ تھانے میں بحث لمبی ہو گئی۔ اسی دوران واقعے کے کلپ وائرل ہونے لگے اور یہ معاملہ انٹرنیشنل اور نیشنل بنتا چلا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، پولیس نے جوڑے کو سمجھایا، آپ معذرت کریں اور جان چھڑائیں۔ اسی دوران خاتون کو کہا گیا، مولوی صاحب جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان کے پاؤں پکڑ لیں، اپنی جان بچائیں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ دونوں سے بار بار کلمہ سن کر ان کے اسلام کی تصدیق بھی کی گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، آخر میں مذہبی جماعت کے ارکان کو خاتون کے پاس لے جایا گیا اور جوڑے نے عالم دین اور مذہبی جماعت کے ارکان سے باقاعدہ معافی مانگی اور اپنی جان چھڑائی، اور یوں آخر میں حملہ آور نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ہم اگر اس واقعے کا نفسیاتی اور معاشرتی جائزہ لیں تو چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلاً ہماری گلیوں اور محلوں میں خدائی فوج داروں کے کئی لشکر پروان چڑھ چکے ہیں، اور یہ لوگ کسی بھی جگہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ملزم کو سرعام قتل کر سکتے ہیں، اور ریاست ان کا بال تک بیکا نہیں کر سکتی۔ 2، آپ کے پاس اسلام کا نالج ہو یا نہ ہو، بس آپ کا حلیہ اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے اہداف کے پاس صرف ایک آپشن بچے گا، وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا پھر پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، اور اس معاملے میں ریاست کھل کر حملہ آوروں کا ساتھ دے گی۔ یہ اس سے یہ تک نہیں پوچھے گی تم نے پستول کہاں سے لیا اور تمہیں کس نے حق دیا، تم اسے سرعام کسی شخص کے سر پر تان دو۔ اور 3، مذہبی ٹھیکیداروں کے قبضے میں چلا گیا ہے، لہٰذا آپ اگر اب زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں بھی احتیاط کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے وضو، آپ کے کپڑے، آپ کے رکوع سجود پر اعتراض کر کے آپ کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور سننے اور دیکھنے والے چند منٹوں میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور آخری نقطہ، ریاست اب ریاست نہیں رہی۔ میں شہربانو نقوی کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے، باقی پولیس کا کیا رویہ تھا؟ کیا اس نے ہجوم کو اکٹھا کرنے والے کے خلاف کارروائی کی؟ کیا اس نے جوڑے کو روکنے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ان پر پستول تاننے والوں سے پوچھا؟ اور کیا اس نے ہجوم کو اشتعال دلانے والوں سے کوئی سوال کیا؟ یہ سوال تو دور،
पुलिस ने उल्टा जोड़े से माफ़ी मंगवाई और फिर हमला आवरों को सलाम करके घर भिजवा दिया। क्या ये रवैया साबित नहीं करता हमारी रियासत बतौर रियासत आखिरी सांसें ले रही है और अब इस पर हुजूम हुक्मरानी कर रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त शहरबानो जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ये खातून वाकई तारीफ़ के मुस्तहिक है, लेकिन सवाल ये है, जोड़े को हरासा करने और इसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वालों से बाज़ पुरस किसने करनी है? इस खूनी रवैये पर रिसर्च किसने करनी है? और जहालत के इस दहकते तनूर की आग किसने ठंडी करनी है? हम भी क्या लोग हैं? हम कातिल को गलियों में खुला छोड़ देते हैं और गोरकुन को तमगे देते हैं। हम भी क्या लोग हैं? हम इस्लाम के नाम पर जाहिल मुआशरा तख्लीक करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम भी क्या लोग हैं?